معزز محترم حاضرین جمع، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما احکم الحاکمین اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے، جس کی بے شمار نعمتیں اور جس کی بے شمار عنایتیں ہم پر ہیں، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد انگیت درود و سلام نازل اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم سامعین کرام، خطبہ جمعہ کے لیے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا جمعہ غالباً سیرت ابراہیم سے متعلق تھا، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ موضوع ریپیٹ نہ ہو، ایک بات ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ نہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر تازگی محسوس ہو۔ پھر آگے عشر ذی الحج کا موقع ہے، اس میں ہم بہت ساری نیکیاں انشاءاللہ کریں گے، بہت ساری عبادات کریں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں بے حد پسند ہیں۔ اس اعتبار سے آج کا موضوع ہے قبولیت اعمال کی بنیادی شرطیں۔ نیکیاں ہم بہت ساری کرتے ہیں، لیکن نیکیاں قبول کیسے ہوتی ہیں، برباد کیسے ہو جاتی ہیں، اس کا علم بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی کمائی کرتا رہے اور پتہ چلے کہ جتنا سکہ کمایا سارے کے سارے کھوٹے نکل گئے، جو بھی پیسہ کمایا وہ سب ڈپلیکیٹ ہے، جتنی نوٹیں گڈی کی لایا وہ سب ڈپلیکیٹ نکل گئی، تو مطلب کیا ہوا کمانے کا۔ اسی طرح ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ایک بنیادی بات یاد کر لیجیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم نیکیوں کی تعداد گنیں گے تو گناہوں سے ہماری نیکیاں جو ہے وہ زیادہ نہیں، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نیکیوں کی تعداد ہماری تو ویسے کم ہے۔ دوسری دو خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی ہے کہ ہم نیکیوں کی قبولیت کی شرطیں نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری خرابی ہے کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا قیامت کے دن جب آئے گا، جن کے حقوق اس نے غصب کیے ہوں گے وہ سارے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور جب حقوق کا مطالبہ کریں گے تو نیکیاں دینی پڑے گی۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر قیامت کے دن کوئی ایسا شخص آئے جس نے حقوق العباد میں پامالی کی ہو، یہ بھی قبولیت اعمال کی ایک شرط ہے کہ آدمی لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، لوگ کہیں گے ہمارا حق ادا کرو، ہم کو گالی دی تھی، ہم کو مارا پیٹا تھا، ہم کو برا بھلا کہا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا۔ آپ فرض کیجئے اگر وہ شخص جس نے دنیا میں لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے، لیکن نیکیوں کا ذخیرہ بھی اس کے پاس نہ ہوگا، تو شروع کہاں سے ہوگا معلوم ہے؟ پہلی ترتیب یہ کہ اس ظالم جس نے ظلم کیا ہے، اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی، لیکن اگر ایسا ظالم ہوگا قیامت کے دن جس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوگی، تو پھر الٹی انتی شروع ہو جائے گی، پھر مظلوموں کے گناہ اس پر لادے جائیں گے۔ پہلے تو نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں جب اس کی ختم ہو جائے گی پھر بھی مطالبہ کرنے والے آئیں گے، تو پھر مظلوموں کے گناہ اس پر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہم میں سے کوئی شخص ہو کہ قیامت کے دن گائے حقوق العباد میں پامالی بھی کیا ہو، اس کے پاس نیکیاں بھی نہ ہو، تو ڈائریکٹ وہ گناہوں کا بوجھ ہی نہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حدیث جو مفلس والی حدیث ہے، اس میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی بصلاۃ بصیام وزکات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، فرمایا کہ وہ آدمی آئے گا صیام کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تمام نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا،
بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اتنا زیادہ لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہوگا کہ وہ نیکیاں لوگوں کو دیتے دیتے ختم ہو جائیں گی. پھر بھی حقوق کے پامال جن کا کیا تھا، جن کے حقوق کو مارا تھا، وہ مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے. جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کہے گا اب لوگوں کی گناہ اس پر ڈال دیے جائیں. اس کو اگر ہم غور سے سنیں، اس کو یقین کے ساتھ اس منظر کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ لوگوں کے حقوق کو ہم پامال نہیں کریں گے. آج ہماری نیکیوں سے زیادہ یہ گناہ ہو رہا ہے. نیکیاں کرتے کم ہیں اور لوگوں کو ستاتے زیادہ ہیں. نیکیاں کرتے کم ہیں، لوگوں کے حقوق کو زیادہ پامال کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ حقوق کی پامالی کیسے ہوتی معلوم ہے؟ ہوتی ہے اور ہم کو پتہ نہیں چلتا زبان سے. کتنے لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے، غیبت، چغلی، برائی، اور کتنی دلچسپی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو اس شر سے بچائے کہ اپنے بارے میں اتنا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جتنا لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. کون کب کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ گھومتا ہے، کس کے ساتھ. کبھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہمیں اپنا حساب پہلے دینا ہے نا، بعد میں دوسروں کا حساب. اللہ تعالیٰ پہلے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. اپنے بارے میں معلومات کم ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، تعلیم کرنا، ان کے لیے جو ہے ضروریات کے انتظامات کرنا، اس پر فکر لوگوں کو کم ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں. آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلی شرط اللہ کا شکر منائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شرط کا حامل بنایا ہے، قبولیت اعمال کی. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ توحید. اللہ ہم سب کو توحید کو سمجھتے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر، یہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھی کی ہے اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی کی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا، غیر اللہ کے سامنے اپنے سبیل نیاز کو جھکانا، اہل قبور سے استمداد کرنا، مدد طلب کرنا، اور گلوں میں تعویذات پہننا. یہ تعویذ کا سلسلہ بھی مسلمانوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایک تعویذ میں نے دیکھی، میں نے فیس بک میں شیئر بھی کیا کہ ایک طرف پنجتن کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، فاطمہ کا نام ہے، حضرت حسن اور حسین کا نام ہے. ایک طرف یہ 5 لوگوں کا نام ہے اور دوسری طرف پیرانے پیر کی درگاہ کی فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ تعویذ ہے جو کپڑے میں سل کر کے لوگ دیتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں. بھلا بتاؤ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت پکارنا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اللہ کے ساتھ پکارنے کی اجازت نہیں ہے، فرشتوں کو بھی اللہ کے ساتھ پکارنے کی اجازت نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا، آپ معذور موت میں تھے، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ جائز نہیں ہے، آپ کی وفات کے بعد آپ کے ذات کے ذریعہ فریاد رسی جائز نہیں ہے، تو آپ سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑی شخصیت کوئی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم مشرکین کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے. مشرکوں کا کوئی عمل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو توحید کی محبت عطا فرمائی ہے، توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے، توحید کا ایک جذبہ عطا فرمایا ہے. پھر سے اللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں. اے اللہ ہمیں اس پر کھرا اترنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اہل الحدیث کے پاس سب سے پہلی دعوت توحید کی ہے. یہی دعوت تمام نبیوں کی، تمام پیغمبروں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس لیے توحید کو درست کرو، عقیدے کو درست کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، خواتین کو توحید سکھاؤ،
اپنے رشتہ داروں کو توحید سکھاؤ، اور اگر کوئی شرک پر زندگی گزار رہا ہے تو یہ سوچو کہ وہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ۔ اگر دنیا کی آگ میں تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے تو دنیا کی آگ میں اپنے رشتہ داروں کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ آپ کا رشتہ دار اگر جہنم کے راستے پر چلا جا رہا ہے تو آپ کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ہمارے پیغمبر آپ یہ لوگ ایمان جو نہیں لاتے، آپ کی دعوت کو جو قبول نہیں کرتے، اتنے پریشان ہوتے ہیں لگتا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اس کی ایک مثال ہے، کوئی آدمی جائے کسی بادشاہ کے دربار میں، جائے کوئی شخص اور بادشاہ کو نہ پہچان کر کے اس کے جو درباری ہیں ان میں سے کسی کو بادشاہ سمجھنا شروع کر دے تو بادشاہ راضی ہوگا اس سے؟ بادشاہ کے دربار میں گیا لیکن بادشاہ کے بجائے کسی اور کو حاکم سمجھ رہا ہے، کسی اور کو بادشاہ سمجھ کر کے اور اس کی جو ہے اس کی منت سماجت کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ بادشاہ والا معاملہ کر رہا ہے، تو دنیا کا بادشاہ تو نہیں راضی ہو سکتا۔ اللہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام بادشاہوں کی کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے ذات اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بادشاہ۔ اور دوسری شرط ہے اعمال صالحہ کی قبولیت کی، جو ہم اعمال کریں گے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو، دوسری شرط بڑی اہم ہے، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ اخلاص، توحید کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی اس سے پہلے دنیا میں لوگ آئے، تمام کو اس بات کی تعلیم دی گئی تھی۔ کیا تعلیم دی گئی؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور اخلاص والے بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے نا کہ اخلاص والا بندہ نیکیوں میں مداومت کرتا ہے، صدقہ کرے گا تو کرتا رہے گا، نماز پڑھے گا تو پڑھتا رہے گا، تلاوت کرے گا تو کرتا رہے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کوئی بھیڑ ہماری نماز کو دیکھتی ہے تو ہم نماز پڑھیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا کوئی بھرا مجمع ہو تو ہم صدقہ کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھتے گا کہ بہت سارے لوگ ہماری تعریف کریں گے تو نیکی کروں گا، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ دہر کے اندر انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کے جو نیک بندے اگر کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، کسی کے کیا پیٹ بھرتے ہیں، کسی کو آسودہ کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت سے، تو کیا کہتے ہیں انما نطعمكم لوجه الله، ہم تم کو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، یہ جو میں کھلا رہا ہوں اس کا کوئی کام نہیں کرواؤں گا، اس کے بدلے اسے بدلے کوئی محنت نہیں کرواؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ابھی قربانی کا موسم آیا، بکرے خریدنا شروع ہو گئے، کوئی 50,000 کا خریدتا ہے، کوئی 1 لاکھ کا، کوئی 1.5 لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، لوگ خریدیں گے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانیوں کا ثواب اس کے وزن کے حساب سے نہیں ہوگا بلکہ دلوں کے اخلاص کے حساب سے ہوگا، وزن کے حساب سے نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے، کبھی کبھی کوئی آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے، $2 کی مارکیٹ میں بکرا خریدنے کے لیے، کوئی آدمی 50,000 کا ایک بکرا لاتا ہے، کوئی آدمی 1 لاکھ کا لاتا ہے، کوئی 1.5 لاکھ کا لاتا ہے، کوئی بیچارہ غریب آدمی اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے، 10-12 ہزار کا بھی جانور اس کو مل جاتا ہے، اس کی کل کائنات اتنی ہے، 10-12 ہزار ہی اس کو جمع ہوا، سال بھر جمع کرتا رہا، جمع ہی نہیں ہوا، ٹوٹل 10-12 ہزار جو بھی تھا، بچے کا گلک میں، بیوی کے گلک میں جو بھی جمع کیا، چلو قربانی تو کرنا ہے، سارا پیسہ جمع کر لیا، 10-12 ہزار کا بکرا لے کر اپنے گھر آ رہا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ارے یہ کون سا جانور لے کر گیا، لیکن پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ چھوٹا سا جانور 10-12-15 ہزار کا جو جانور ہے اس نے پوری کائنات لگا دی، اپنی پورا پیسہ خرچ کرنے کے بعد
گاہ ہی کمائی اتنا ہی اس کے پاس موجود تھا، وہ جانور خرید کر لے جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو ذلیل مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، ان کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ قیامت کے دن جب بدلہ ملے گا نا تو جانور کے وزن کے حساب سے نہیں ملے گا، جانور کے گوشت کے حساب سے نہیں ملے گا، جانور کی مالیت کے حساب سے نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 15-20 ہزار کا بکرا بھی کسی نے خریدا ہے اور اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، سب کچھ اس نے لگا دیا، وہ یہ نہیں دیکھا کہ اگلے مہینے ہم کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سے آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی محبت میں اس نے سب کچھ قربانی میں اپنے پیسے لگا دیے، لیکن اس کا بکرا چھوٹا ہے، جانور چھوٹا ہے، اس کے پاس مالیت نہیں ہے، تو بڑے بڑے جانوروں سے اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ تیرا بکرا بہت چھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ پہلے کا دستور تھا کہ جب کوئی صدقہ کرتا، جب کوئی مال غنیمت حاصل کرتا، میدان میں اس کو رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی اور جس کا صدقہ قبول ہوتا اس کو جلا دیتی، اور جس کا صدقہ رد ہوتا اس کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ان دونوں نے بھی اپنا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ایک بھائی کا صدقہ قبول ہوا، آگ نے جلا دیا، دوسرے کا صدقہ قبول نہیں ہوا، چھوڑ کر چلی گئی۔ تو یہ طریقہ اگر ہوتا تو آج بڑے بڑے بکرے تو بدے رہ جاتے، آگ تو ان کے قریب بھی نہیں پڑتے، کیونکہ ایک تو شرط ہے اخلاص کی، اخلاص کے ساتھ قربانی ہو، ابھی دوسری شرط انسان لائے گی آخر میں، وہ حلال مال کی شرط ہے، حلال مال کی۔ حرام سے پیسہ کما کر کے تم نے قربانی کا جانور خریدا ہے نا، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، نیت درست ہوگی تو عمل قبول ہوگا۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے جس گناہ کا خوف آتا ہے تمہارے اوپر وہ شرک اصغر ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بہت زیادہ جو ریاکاری کے مظاہر جو سامنے آتے ہیں نا، عام طور سے صدقات و خیرات میں آتے ہیں، صدقات و خیرات میں، جبکہ صدقے کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ سر تطفی غضب الرب، اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا صدقہ، پوشیدہ صدقہ، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا صدقہ اللہ کے فیض و غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا صدقہ، پوشیدہ صدقہ جو دیا جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، انسان کو بری موت سے بچا لیتا ہے، بری موت سے بچا لیتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں مثال دیتا ہوں، 7 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں میں وہ خوش نصیب بندہ بھی ہوگا جس کے داہنے ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ اتنا چھپے طور سے صدقے کی وہاں پہ جو ہے کوانٹیٹی نہیں بتائی گئی، کتنا بڑا صدقہ ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا، وہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اتنا ہے کہ صدقہ کیا چھپے طور سے کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ تو جنت میں پہنچ جائے گا، جب عرش الہی کا سایہ اس کو ملے گا انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ جب قیامت کے دن کی پریشانی ختم ہو گئی اس کی تو جنت بھی پہنچ جائے گا وہ۔ ایک دوسری طرف ایک شخص ایسا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مال دیا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، وہ کہے گا اے اللہ تو نے بہت سارا مال ہمیں مجھے دیا تھا، میں نے جہاں بھی سنا کہ یہاں خرچ کرنے سے تو راضی ہوگا میں نے خرچ کیا،
بے شمار روپیہ پیسہ لا میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 بدنصیبوں میں سے وہ مالدار ہوگا جن سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ایک تو بے عمل ریاکار عالم، اور ایک شخص وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہادت بھی حاصل کر لیا ہوگا لیکن دکھاوے کے لیے، بہادر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور تیسرا شخص مالدار ہوگا جس نے لوگوں کو اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں بڑا فیاض ہے، بڑا دین داتا ہے، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نوازنے والا ہے، بہت بڑا چندہ دینے والا ہے، بڑا ڈونیشن دینے والا ہے اداروں کو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اسپتال میں بچے تڑپ رہے ہیں، اس کی بیوی بیمار ہے، اسپتال والا بل بنا کے دے دیا، یہ 5000 کا بل لے جاؤ، اس کو ادا جب تک نہیں کرو گے یہاں سے چھٹی نہیں ہوگی تمہاری۔ یہ 5000 کا بل لے کر گیا کسی مالدار آدمی کے پاس جو کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے، وہ اس رسید بھی دکھا رہا ہے اور وہ کاغذ بھی دکھا رہا ہے اسپتال کا، اور کہہ رہا ہے کہ فلاں قریب میں اسپتال ہے، آپ چل کر دیکھ لیجئے، میرا بچہ بیمار تھا، اس کی چھٹی ہونے والی ہے، لیکن یہ 5000 کا بل میرے پاس بھرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو دے دیجئے۔ وہ آدمی مالدار آدمی سوچتا ہے اگر میں نے اس کو دے دیا تو اس کا کوئی ذکر تو نہیں ہوگا، یہاں کوئی چرچا تو نہیں ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ 5000 دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور اس کو دھکا دے کر بھگا دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے کاروبار درست نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ موجود نہیں ہے، یا بھی ہم کنڈیشن میں نہیں ہے دینے کے۔ اس کے ہی 1 گھنٹے کے بعد، مثال دے رہا ہوں میں، کسی پر طنز نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں، اسی کے 1 گھنٹے کے بعد کوئی بڑی پارٹی آ گئی، 10 12 15 لوگوں کی آ گئی، انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ ادارہ بنانے والے ہیں، فلاں جگہ مسجد کی تعمیر کرنے والے ہیں، فلاں جگہ اسپتال بنانے والے ہیں۔ وہ بڑے بڑے مالداروں کی جماعت آئی اور بڑے بڑے لوگوں کی جماعت آئی، ان لوگوں کے سامنے اس نے کہا میری طرف سے 50,000 روپے لے جاؤ، میری طرف سے 1 لاکھ روپے لے جاؤ، کیونکہ یہ 10 لوگ بڑے بڑے لوگ جو آئے ہیں یہ لوگوں کے سامنے چرچا کریں گے کہ فلاں سیٹ نے ادارے کو اتنا پیسہ دیا، فلاں سیٹ نے مسجد کو اتنا پیسہ دیا، فلاں سیٹ نے اسپتال کو اتنا دے دیا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ذکر کریں گے، بتائیں گے، لوگوں میں نام ہو جائے گا، تو نام کے لیے تو 50,000 دینے کے لیے تیار ہے اور اس غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو دینے سے کوئی دنیا میں زیادہ بھلا ہونے والا نہیں ہے، کہ خود غریب آدمی ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، میں نے کسی پر طنز نہیں کیا، میں نے مثال دی ہے جو سماج میں ہو رہا ہے، جو سماج میں ہو رہا ہے۔ محتاجوں کو 10-5 ہزار دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اور جہاں نام نمود کی بات آتی ہے وہاں لاکھوں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ دیکھیے شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں جہیز میں لین دین میں شروع کرتے ہیں لوگ دینے کے لیے، اور باقاعدہ اعلان بھی ہوتا ہے۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے، کتنا بھی آپ صدقہ کرو لیکن اخلاص کے بغیر اگر وہ صدقہ ہے تو وہ صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ صدقہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح سے یہ تیسری شرط تھی، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر منانا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ وہ تیسری شرط ہے اتباع سنت، اتباع سنت، سنت کے مطابق عبادت کرنا۔ ابھی جائیے بہت ساری مسجدوں میں فجر کی نماز میں چلی جائیے، دیکھیں گے ادھر امام نماز پڑھا رہا ہے، ادھر دھڑا دھڑ سنتیں پڑھ رہے ہیں لوگ، جبکہ حدیث رسول ہے نا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس فرض کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوگی۔ وہاں نماز امام پڑھا رہا ہے، پیچھے سنتیں لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھاؤ ہمارا مذہب تو یہی کہتا ہے، ہماری جماعت تو یہی کہتی ہے۔ ایک دن ایک حضرت کہنے لگے دنیا میں تمام مسلک والوں کی نمازوں سے زیادہ اچھی نماز ہماری نماز ہے، کیونکہ ہماری نماز کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ نبی سے نماز سیکھ کر کوفہ میں گئے، انہوں نے کوفہ والوں کو نماز سکھائی، کوفہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے، انہوں نے اس کی نماز کی تبلیغ کی دعوت دی۔ میرا کہنا یہی کہ عبداللہ ابن مسعود ہی نے ساری روایتیں بیان کر دی نماز کی، بھئی نماز کی جتنے بھی مسائل ہیں سارے ان کی روایتوں میں آ گئے۔ ایک طرف یہ بھی کہتے ہو کہ ان سے زیادہ حدیثیں کم بیان کرنے والا، حدیثوں میں احتیاط کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے ہو سب سے صحیح نماز ہماری ہے، کیونکہ ہماری نماز عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہے، وہ کوفہ میں گئے اور لوگوں کو سکھایا، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسی نماز کی طرف
تبلیغ کی، اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہاں جمع کا صیغہ ہے، نبی نے تمام صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کا مطلب نماز کی جو روایات ہیں وہ کسی ایک صحابی سے مکمل نہیں ہے، الگ الگ راویوں سے الگ الگ صحابہ نے نماز کی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، تو ساری حدیثوں کو جمع کرو گے تب نماز نبوی ہوگی، تب نماز نبوی ہوگی۔ کسی ایک صحابی پر ڈیپینڈ ہو جاؤ کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا بس اتنا ہی ہم مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے، تو مخالفت ہے حدیث رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں سب سے زیادہ حدیثوں کے بیان کرنے والے کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا نام لے تو چڑھتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد اس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر منائیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز نبوی کی توفیق عطا فرمائی۔ نماز نبوی کی ہم دعوت دیتے ہیں، نبوی نماز کا طریقہ ہم سیکھتے بھی ہیں، لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں۔ اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم تو یہی نیت کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، رفع الیدین ہے، قدم سے قدم ملانا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتباع سنت کے بغیر بھی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فجر کی نماز 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے۔ اب 2 رکعت فرض کے بجائے کوئی 5 رکعت پڑھ لے تو کیا نماز مانی جائے گی؟ کوئی آدمی یہی تو کہے گا کہ ہم نے تو زیادہ پڑھ لیا، کم تو نہیں پڑھا۔ بھئی زیادہ پڑھو یا کم پڑھو، سنت کے خلاف ہے تو چیز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلر جو کپڑا سلتا ہے، کتنا اچھا ٹیلر ہو، آپ نے اس کو کپڑا دیا، آپ نے ناپ دیا، لیکن غلطی سے وہ کسی اور کے ناپ پر آپ کا کپڑا سل دیا، آپ اس کو قبول کرو گے؟ اتنے کپڑے واپس ہو جاتے ہیں، نہیں لیں گے آپ نے سلا ٹھیک ہے، آپ نے لاگت لگائی ٹھیک ہے، آپ نے محنت کیا ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ناپ ہے، ہمارا جو ماڈل ہم نے دیا تھا، آپ نے اس ماڈل پہ کپڑا نہیں سلا، نہیں لیتا ہے۔ ایک ٹیلر سے غلطی ہو جائے وہ کپڑا رد کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر رسول کی اتباع کرو گے تو ہی میری محبت کا حق ادا ہوگا۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو وہ رسول کی اتباع ضروری ہے، تو اس کی اتباع کے بغیر ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو چیز مردود ہے۔ اور اسی طرح سے شرط ہے اتباع سنت کے بعد رزق حلال۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا من طیبات قلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جو کچھ ہم نے حلال روزی دی اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حلال روزی کے بغیر اللہ عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، حلال روزی کے بغیر اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، حلال روزی کے بغیر ہمارے بچوں کی تربیت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں یہ حلال روزی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اے طائر لاہو کی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہو کی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ کہیں سود کے ذریعہ لوگ حرام خوری کر رہے ہیں، کوئی کسی کی زمین اپنے نام کروا کر دھوکے سے حرام خوری کر رہے ہیں، کہیں کسی کی جائیداد پہ ہڑپ کر کے حرام خوری کر رہے ہیں۔ یہ حرام کھانے کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ اس کا تو ہے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا کی حرص و لالچ سے بچائے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور آخری شرط، پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما دے۔ حسن خاتمہ
آپ کتنی بھی نیکی کر لو، کتنی بھی عبادت کر لو، اچھے اعمال کر لو، لیکن آپ کی وفات جو ہو رہی ہے وہ غلط طریقے پر ہو رہی ہے، آپ کی وفات ایمان کے بجائے منافقت پر ہو رہی ہے، نفاق پر ہو رہی ہے، کفر پر ہو رہی ہے، تو آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت بڑی واضح ہے، آپ نے فرمایا ان الرجل ليعمل زمنا طويلا بعمل اہل الجنہ، ایک شخص ایک لمبے زمانے تک جنت میں لے جانے والے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کے اور موت میں تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، جہنمی عمل کر کے چلا جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ایک لمبے زمانے تک گناہوں کی زندگی گزارتا ہے اور آخر میں موت سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو بتائیں گے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ اس طرح کی مثالیں بھی حدیث میں ہیں کہ ایک شخص ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا اور کسی شخص کو اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا اور وہ شہید جو ہے شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی گناہ کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، لیکن بعد میں اللہ اس کو توفیق توبہ کی دے دیتا ہے، وہ نیک بن کر کے اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے پھر شہید ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نیک بن جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ہم سب کو عبادات کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ساری شرطیں جو ہم نے ابھی سنی ہیں، چاہے وہ توحید کی شرط ہو، چاہے وہ اتباع سنت کی شرط ہو، چاہے اخلاص کی شرط ہو، چاہے رزق حلال کی شرط ہو، چاہے حسن خاتمہ کی شرط ہو، ان تمام شرطوں کے لیے ایک جامع دعا رب العالمین نے سکھائی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ہم کو بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے، جو بھی نیکی چھوٹی بڑی ہم کرتے ہیں ہمیں گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے روتے ہوئے دعا مانگیں کہ اللہ یہ نماز جو پڑھی ہے قبول فرما، یہ تلاوت جو کی ہے قبول فرما، قربانی جو کر رہے ہیں اس کو حلال روزی کے ذریعہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو لوگ اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، ہماری مائیں بہنیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، ہمارے وہ دوست اور احباب جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ ہمارے وہ بھائی اور وہ احباب جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ان پر خصوصی رحم و کرم فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔